زدني علما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجر الله لآت. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، دنیا میں جو بھی آدمی آتا ہے، ہر آدمی کو حق تعالی شانہ کی جانب سے 3 دن نصیب ہوتے ہیں. اس کی زندگی کے وہ 3 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں. پہلا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن وہ دنیا میں آیا تھا. اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی. اس کے دنیا میں آنے سے پہلے حق تعالی شانہ نے اس کے رزق کے بارے میں، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی زندگی میں وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ تمام بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. اگر کوئی نیک بندہ انسان کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے قریب میں، تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی تحنیک کرائی جائے نو مولود بچے کی، تاکہ سب سے پہلے اس کی زبان اور اس کے دل، اس کے قلب اور اس کے معدے میں نیک آدمی کا لعاب پہنچے. یہ مقصد ہوتا ہے. تحنیک کا مطلب یہ ہے چھوارا یا کھجور کسی بزرگ کے پاس چبا کر اس کے پیٹ میں اتار دیا جائے، اس کو چٹوایا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے. دوسرا جو دن ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے جب دنیا سے انسان جاتا ہے. دنیا سے جانے والے انسان، روزانہ جو جانے والے ہیں وہ جاتے ہی جاتے ہیں. جن کی عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے، جتنی بھی لکھی ہوتی ہے، اس میں حق تعالی شانہ نے جو لکھا ہے اس میں سر منہ انحراف نہیں. پوری زندگی گزار کر آدمی جاتا ہے. ایک ہٹا کٹا تن و من بچہ بھی بعض مرتبہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عمر اتنی ہی لکھی ہوتی ہے. ہم بعض مرتبہ کہتے ہیں بعضوں کے بارے میں کہ وہ آدمی مرتے مرتے بچ گیا، وہ آدمی مرتے مرتے بچ گیا. کسی بزرگ کے سامنے اس کا واقعہ آیا تو بزرگ نے کہا بچتے بچتے مر جائے گا. کیا کہا؟ بچتے بچتے مر جائے گا، یعنی ابھی بچا، کل بچا، پرسوں بچا، لیکن کبھی نہ کبھی اس کی موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تیسرا دن جو ہر آدمی کو حق تعالی شانہ عطا کریں گے وہ دن ہوگا جب حق تعالی شانہ کے سامنے ہر آدمی کی پیشی حضوری ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ ہم کلامی کریں گے. بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے کہ حق تعالی شانہ ان کے اوپر پردہ ڈال کر بات کریں گے کہ یاد ہے فلاں دن ایسا کیا تھا، یاد ہے فلاں دن ایسا کیا تھا. اس کی سارے گناہ گنوائیں گے اور وہ یہ سمجھے گا کہ بھئی اب تو آ بنی، ہماری ہلاکت یقینی ہے. لیکن حق تعالی شانہ اس کو کہیں گے دنیا میں ہم نے آپ کی پردہ پوشی کی تھی، آج قیامت کے دن بھی ہم آپ کی پردہ پوشی کریں گے. بڑے نیک بخت ہوں گے وہ لوگ جن کو حق تعالی شانہ
نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیں گے اس دن۔ قرآن پاک میں ہے من واما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ یہ کہے گا ہاں دیکھو یہ میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اسی کی تعبیر حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ اور جو لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب اور میرا انجام کیا ہے۔ اسی لیے یہ 3 دن مومن کے لیے ہیں، بڑا خوش نصیب دن ہے۔ جس دن ہم دنیا سے آئے تھے تو ہم تو روتے ہوئے آئے تھے، ہمارے گھر والے ہنس رہے تھے، لیکن جس دن دنیا سے جا رہے ہو ہمارے اعمال نامے ایسے ہونے چاہیے کہ ہم تو دنیا سے خوش خوش جا رہے ہو۔ جب ملائکہ روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آئے تو ہماری روح ایک دم پانی کی طرح نکل جائے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ مومن کی روح نکلتی ہے جو اچھے اعمال والا ہوتا ہے تو ایسے نکلتی ہے جیسے کہ پانی مشکیزے سے پانی کا قطرہ، جیسے کہ گلاس میں پانی ہوتا ہے کیسے سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک غیر آدمی جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے یا ایک کافر ہوتا ہے تو اس کی روح کیسے نکلتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ اس کی روح جب اسرائیل کو دیتے پوری بدن میں پھیل جاتی ہے۔ اور اس کو مثال دی حدیث پاک میں، ایسا جیسا کہ ریشم کا کپڑا کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال دیا جائے، اب اس کو کانٹے دار درخت سے ریشم کے کپڑے کو نکالنا ہے تو وہ تار تار ہو کر نکلے گا کہ نہیں؟ تار تار ہو کر نکلے گا، آسان نہیں ریشم کا کپڑا کانٹے دار درخت سے نکلنا۔ ایسے اللہ کے نافرمان غیروں کی روح پورے بدن میں پھیل جائے گی، اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کی روح ایسے فرشتے نکالیں گے جیسے کہ وہ کانٹے دار درخت سے ریشم کا کپڑا چھڑایا گیا۔ اور مومن کی جب روح نکلے گی دنیا سے اور جب جائے گی تو دنیا میں جہاں جہاں سے گزرے گی وہ فرشتے کہیں گے کون ہے اتنا مبارک آدمی، کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ کون ہے؟ اس کا نام اس کے باپ کا بہترین نام بولا جائے گا۔ اور اگر غیر ہیں، اللہ کا نافرمان ہے، یا جس کے لیے شقاوت ازلی لکھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی لکھی ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کی جب روح نکلے گی تو اس کی روح کو جب لے کر جائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے ٹاٹ میں لپیٹ دی جائے گی۔ ان کی تو خوشبودار، مومن کی روح تو خوشبودار گالیچے کے اندر اور خوشبودار چیزوں کے اندر لپیٹ کر لے جایا جائے گا، لیکن غیر کی روح تو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر لے جائی جائے گی۔ جب آسمانوں پر لے جایا جائے گا ان کی روح کے لیے، تو مومنین کی روح کے لیے جب دروازہ کھلوایا جائے گا، پوچھا کون ہے اتنا نیک بخت، نام لیا جائے گا، پھر حق تعالیٰ شانہ کے آسمانوں پر لے جا کر اس کی روح کو دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ لیکن غیر ہیں تو اس کے لیے آسمان نہیں کھلے گا، بلکہ کیا ہے، اس کی روح آسمانوں سے نیچے پٹک دی جائے گی اور اسفل سافلین میں چلی جائے گی، زمین کی تحت سرا چلی جائے گی۔ یہ گویا کہ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، 3 دن ہیں۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے جو لوگوں نے ان کی والدہ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور چھوٹا بچہ تھا، ابھی نو مولود یعنی آج پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت مریم نے شادی نہیں کی تھی، اور شادی نہ کرنے کے بعد حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ قادر ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے ان کے منہ سے روح ڈال دی، روایت میں آتا ہے اور قرآن پاک میں ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں اپنی روح نہ کی۔ حضرت جبرائیل جب آئے ہیں
تو جب آئے ہیں تو حضرت مریم کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اللہ سے ڈرتے ہو تو میں اللہ کی پناہ مانگ رہی ہوں۔ یا یہ کہ اس زمانے میں ایک تقی نام کی آدمی تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جس کے حال چال اچھے نہیں تھے، اگر تو ہے تو میں اللہ سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کی طرف سے تیرے پاس ایک قاصد بن کر آیا ہوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ایک ہونہار بچہ دوں۔ حضرت مریم کہتی ہے اَنَّا يَكُونُ لِي غلام، ارے مجھے کیسے بچہ ہوگا، مجھے کسی انسان نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، تو مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی عورت کو بچہ تبھی ہوتا ہے جب کہ اس کے کسی مرد سے ملاقات ہو، اس کے بغیر تو بچہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ دیا، اور حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہوئی تو قوم نے ان کے اوپر تہمت لگائی۔ قرآن پاک میں ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کوئی انسان تجھے ملے اور تجھ سے بات کرنا چاہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تجھے کوئی بھی انسان ملے اور تجھ سے بات کرنا چاہے تو کہہ دیں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہہ دو۔ پہلے زمانے میں یہ تھا جیسے ہمارے زمانے آج کل روزہ ہوتا ہے، نہ کھانا نہ پینا اور بیوی کے پاس نہ جانا، یہ روزہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، آفتاب کے غروب ہونے تک۔ ایسے اس زمانے میں کسی سے بات نہ کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ میں اب کسی سے بات نہیں کروں، اس کی بھی نظر ہوتی تھی۔ تو اگر کوئی آدمی تم سے بات کرنا چاہے تو تم یہ کہہ دو انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ میں نے تو لوگوں سے کیا ہے، لوگوں سے یہ کہہ دینا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے، لہذا آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے بچے کو قوم کے پاس آئی، اس لیے کہ پہلے جنگل و بیابان میں بچہ پیدا کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، وہ تنہا تھی لیکن ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھا اور اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ قوم کے پاس جب لے کر آئی ہے، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم تو کوئی ایسی چیز لے کر آئی ہے جو بڑی بہتان والی چیز ہے، ایک انوکھی چیز لے کر آئی ہے، تیرے اوپر ایک بہتان آتا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اب قوم آر دلا رہی حضرت مریم کو، ارے ہارون کی بیٹی، ہارون کی بہن، ممکن ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں ان کا نام ہوتا ہو یا ان کا کوئی بھائی ہارون ہوگا، ان کا کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ارے تمہارے ابا کوئی برے آدمی نہیں تھے، تمہاری والدہ بھی کوئی بدکار نہیں تھی، تم کہاں سے یہ بچہ لے کر آئے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا بات نہیں کرنی ہے، تو بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو۔ اب بچہ آج پیدا ہوا ہے، 1-2 دن کا بچہ ہے، حضرت عیسیٰ وہ کیا کہتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں جہاں کہیں ہوں گا میں مبارک ہوں، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اسی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں انسان کے اوپر 3 دن بڑے آتے ہیں، تو والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سلامتی ہو مجھ پر، اس دن بھی میرے پر سلامتی تھی جس دن میں پیدا ہوا،
اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ 3 دن انسان کے بڑے اہم ہیں، ان 3 دنوں کے آدمی کو قدر کرنا ضروری ہے۔ 3 دنوں کے لیے آدمی تیاری کریں۔ موت ابھی ہمارا ایک دن تو گزر گیا ہے، وہ دن آیا تھا جس دن ہم پیدا ہوئے، ہمیں وہ معلوم نہیں، ہمارے ماں باپ کو معلوم ہے، لیکن اب موت ہمارے لیے آنے والی ہے، اور کل قیامت کے دن حق تعالیٰ شانوں کے ملاقات ہونے والی ہے۔ تو ان دنوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آدمی کو اگر موت کا ڈر ہے، موت کا خوف ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی چیز اس سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضامندی والے کام اس سے ہوں گے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے وہ احتیاط کرے گا۔ حق تعالی شانو ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور مزید آئندہ ہفتے میں بات ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔